ایک دن ایک کو کھانا کھلایا، فقیر بولا تیری شادی کسی راجا سے ہوگی۔ میں ہنستی، رات سوئی تو میری آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے، میں جنات کا راجا۔ ارے نور بیٹا اٹھ جاؤ، اب کتنی دیر سوگی؟ دیکھو سورج سر پر چڑھایا ہے۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، مگر اماں بھی پے در پہ آوازیں دے رہی تھیں۔ میں تھوڑی دیر تو کسل مندی سے لیتی رہی، پھر مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا۔ کیا اماں تم بھی سونے بھی نہیں دیتی ہو؟ میں بیزارگی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میری آنکھوں میں ابھی نیند باقی تھی، ابھی میری اور سونے کی خواہش تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اماں نے اب مجھے سونے نہیں دینا، اس لیے میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر کیا تھا، رات کے سالن کے ساتھ پراٹھا تھا۔ میں نے ناک بھو چرایا، اماں کبھی تو مجھے ناشتے میں آملیٹ بنا دیا کر، کبھی تو مجھے اچھا کھانا دے دیا کر۔ ماں نے مجھے گھوری سے نوازا۔ ہاں تیرے باپ کی تو جیسے ملے لگی ہوئی ہے نا، جو میں تیری فرمائش پوری کروں؟ جو روکھی سوکھی ملتی ہے چپ کر کے کھا لیا کر، خدا کا شکر ادا کر۔ بہت سارے لوگ تو یہ ہیں جو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ اماں کا بھاشن شروع ہو گیا تھا، میں اپنی بات کر کے پچھتائی اور چپ کر کے ناشتہ کرنے لگی۔ میں 2 سال کی تھی جب میرے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ اماں ہی میرے لیے سب کچھ تھی، وہ میری ماں بھی تھی اور میرا باپ بھی تھے۔ میں نے ایک واحد اپنی ماں کا رشتہ دیکھا تھا، اس کے علاوہ میں کسی اور رشتے سے انجان تھی۔ میری ماں بہت محنت کرتی تھی، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا، ایسے میں پیٹ کی آگ تو بجھانی تھی، تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک تندور لگایا اور اس پہ اجرت پہ روٹیاں لگانے لگیں۔ رفتہ رفتہ ان کے پاس بہت سے لوگ آنے لگے، یوں ان کا کام چل نکلا۔ پہلے تو ہماری گزر بسر اچھی ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے میٹرک تک پڑھایا بھی تھا، مگر اب دن بدن مہنگائی زیادہ ہو رہی تھی، ایسے میں گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ پہلے وہ میری ہر فرمائش پوری کیا کرتی تھی، میں جس چیز کی خواہش کرتی تھی وہ اس وقت مجھے لا کر دیتی تھی، مگر اب حالات مختلف تھے، اب بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی تھی، ایسے میں میری بے جا فرمائش پوری کرنا ان کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اب تو ہمارا گزارا بھی بہت مشکل سے ہو رہا تھا، ایسے میں جب میں کوئی فرمائش کرتی تو وہ جھنجھلا جاتی تھی، مجھ پر غصہ کرنے لگتی تھی، مگر بعد میں انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ دن کے وقت اور شام کے وقت 2 دفعہ تندور تپاتی تھی۔ ان کے پاس اب رش کم ہونے لگا تھا، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ اب بچت کرنے لگے تھے، زیادہ تر روٹی گھر پر ہی پکاتے تھے۔ اس دن میں ناشتہ کرنے کے بعد چارپائی پر بیٹھ کر رسالہ پڑھ رہی تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں گھر پر نہیں تھیں، پڑوس میں گئی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا میں صبح سے بھوکا ہوں۔ میں نے گھر میں موجود کھانا اسے دے دیا۔ اس نے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، تمہاری شادی کسی راجا سے ہوگی۔ میں ہنستی، مجھے زور کی ہنسی آ رہی تھی، میں بھلا ایک غریب لڑکی جس میں سوائے شکل کے اور کچھ بھی نہیں، اس کی شادی کسی راجا کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ غریبوں کی کٹیا میں راجے کب سے بیاہ کرنے کے لیے آنے لگے؟ اس رات کو جب میں سوئی تو آنکھ کھلنے پر میں ششدر رہ گئی، میں کہاں تھی؟ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، یہ تو کوئی اور ہی دنیا تھی، یہ تو کوئی اور ہی جہاں تھا، اور یہ لوگ، ان کی خوبصورتی، میرے لیے تو یہ سب کچھ ہی انوکھا تھا، انوکھا جہاں، انوکھے لوگ۔ میں کہاں آ گئی تھی اور کیسے آ گئی تھی؟ کون لایا مجھے یہاں؟ میں ایک بہت بڑے جہازی سائز کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، میرے آس پاس لڑکیاں تھیں، میرے آس پاس بہت سی لڑکیاں تھیں، وہ سب کی سب بہت خوبصورت تھیں، اتنی کہ ہاتھ لگانے سے بھی میلی پڑتی تھیں۔ وہ تو جیسے میرے جاگنے کی ہی منتظر تھیں۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں وہ سب بولیں، خوش آمدید ملکہ۔ ملکہ؟ مگر میں تو ملکہ نہیں تھی، میں تو ایک عام سی غریب سی لڑکی تھی۔ یقیناً ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ ملکہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، آپ پہلے نہا لیں، پھر آپ کو راجا صاحب نے بلایا ہے، انہوں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ حیران پریشان ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور ان کی باتیں سن رہی تھی، یہ مجھے ملکہ کہہ رہی تھی تو ساتھ کسی راجا کا ذکر بھی کر رہی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ میں تو اپنے گھر میں سو رہی تھی، یہاں کیسے آ گئی؟ یہ بات میں نے ان لڑکیوں سے پوچھی تو وہ خاموش ہو گئیں۔ آپ کی ہر بات کا جواب آپ کو راجا صاحب دیں گے، ہمیں آپ سے یہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں پھر خاموش ہو گئی، میں سمجھ گئی کہ ان لوگوں سے کچھ بھی کہنا فضول ہے، یہ مجھے میری کسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔
مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب وہ راجا ہی دے گا، اس لیے ان لوگوں سے کچھ کہنا فضول تھا۔ میں خاموشی سے ان کی ہدایات پر عمل کرتے گئی۔ وہ ایک بہت بڑا سوئمنگ پول تھا جہاں پر مجھے ان لوگوں نے نہانے کا بولا۔ میرے لیے اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس طرح سے کھلے عام نہانا، یہ سوچ کر ہی مجھے شرم آ گئی۔ میں نے صرف منہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا۔ پھر ان لوگوں نے مجھے بہت خوبصورت لباس دیا۔ ایسا لباس تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لباس میں نے پھر اسی کمرے میں جا کر بدلا۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی، وہ میرا ہار سنگھار کرنے لگی۔ اس نے مجھے پھر آئینہ دیا۔ میں نے جب آئینے میں خود کو دیکھا تو خود کو پہچان نہیں پائی۔ میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ خود کو بھی پہچان نہیں پائی۔ اس لڑکی نے کہا، آپ بہت حسین ہیں۔ پھر مجھے لے کر وہ ایک ہال میں آ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس کے چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس کی سجاوٹ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، مگر یہاں کچھ ایسا تھا جو اس منظر سے بھی زیادہ حسین تھا، جس کو دیکھ کر نگاہیں پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تو مجھے یوں لگا جیسے ساری دنیا مسکرائی ہو۔ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس آنے کا بولا۔ میں بھی کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو بولا۔ باقی سب وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہاں اب ہم دونوں ہی تھے۔ اس نے کہا، آپ جانتی ہیں یہ کون سی دنیا ہے اور میں کون ہوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر بولا، یہ جنات کی دنیا ہے اور میں یہاں کا راجا ہوں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جنات؟ میری حالت دیکھ کر وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا، مگر تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کی تسلی پہ میرا دل کچھ حد تک مطمئن ہوا۔ مگر مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ جانتے ہیں میری اماں کتنی پریشان ہوں گی؟ اماں کا خیال آتے ہی میرے دل میں بے کلی پھیل گئی۔ تمہاری اماں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گی، کیونکہ یہاں کا وقت تمہاری دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں کی 100 صدیاں تمہاری دنیا کے ایک لمحے کے برابر ہیں۔ جب تم اپنی دنیا میں جاؤ گی تو تمہارا وقت وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ روکا تھا۔ میں منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ کون سی الف لیلا داستان سنا رہا تھا یہ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، کیا خیال ہے پہلے کچھ کھانا لیا جائے؟ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، پھر آرام سے تمہارے سب سوالوں کا جوابات بھی دوں گا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت لگ رہی تھی، اس لیے میں نے خاموشی سے اس کی تائید کی۔ وہ مجھے ایک اور بڑے سے کمرے میں لے آیا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی میز ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ اس پہ طرح طرح کے کھانے تھے، ان سے بہت دلکش خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈھیروں شرم آئی۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں کتنی ندیدی ہوں؟ پھر وہ مجھے لے کے باہر آ گیا۔ غالباً یہ باغ کا منظر تھا۔ یہاں پر بہت سے خوبصورت پودے تھے، طرح طرح کے پھلدار درخت تھے، بہت پیارے پیارے پرندے ان درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اس خوبصورت نظارے کو دیکھنے میں محو تھی جب اس کی آواز پہ چونکی، تمہیں پرندے اچھے لگتے ہیں؟ ہاں، بہت زیادہ۔ اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میری بات پہ وہ چند پل خاموش رہا تھا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اپنی بات کو کہاں سے شروع کرے۔ میرا نام راجا ذوالقرنین ہے، میں یہاں کا راجا ہوں۔ ہم مسلمان جنات ہیں، ہم باقی جنات سے الگ تھلگ ہیں۔ آج تک ہم سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، الٹا ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ اور رہی بات تمہاری یہاں پر لانے کی، تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیسی مدد؟ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اتنے طاقتور جن کو میری بھلا مدد کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے میرے دادا جان نے ایک پیش گوئی کی تھی۔ مجھے مخالف قبیلے کی طرف سے خطرہ تھا، وہ ہم پر قابو پا کے یہاں پر ایک مذہب کا پرچار کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہندو قبیلے سے ہے۔ اگر میں کسی مسلمان آدم زادی سے شادی کروں اور اس سے اولاد پیدا کروں تو وہ اولاد بہت طاقتور ہوگی۔ کوئی شہزور سے بھی شہزور جن دیو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور جب وہ پیدا ہوگا تو اس کی وجہ سے مجھے بھی بہت سی طاقتیں ملیں گی، اور یوں وہ ہندو قبیلہ اپنے منہ کی کھا کر رہے گا، کبھی ہم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ اس آدم زادی کی میرے دادا جان نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں۔ میں کتنا وقت تمہاری دنیا میں فقیر کے بھیس میں پھرتا رہا۔ اس دن میں تمہارے گھر میں گیا تو مجھے تم نظر آ گئیں۔ تم میں وہ سب نشانیاں موجود تھیں جو میرے دادا جان نے بتائی تھیں۔
اس لیے میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے قبیلے کو بچانا چاہتا ہوں۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ بھلا انسان اور جن کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شادی ہم جائز مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ جب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا تو تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ آؤں گا۔ جب تم اپنی دنیا میں جاؤ گی تو تمہارا وقت وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر رکا تھا۔ یہاں پر تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم یہاں پر کتنے دن رہیں، اس بات کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، تو جو میرا بچہ ہوگا وہ کیا میں اپنی دنیا میں لے کے جاؤں گی؟ نہیں، تم اسے یہیں پر چھوڑ کر جاؤ گی۔ جب تم اپنی دنیا میں جاؤ گی تو یہاں پر جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ تم بھول جاؤ گی۔ تمہارے ذہن سے یہ سب باتیں نکل جائیں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دنیا عجائبات کا مجموعہ ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ تم بس اس شادی کے لیے راضی ہو جاؤ۔ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم یہاں بہت آرام سے رہو گی۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو آپ کے دادا جان نے بتائی تھیں؟ تم نوچندی جمعرات کو ایک خاص ساتھ میں پیدا ہوئی تھی جس کا ذکر بابا جان نے کیا تھا۔ تمہاری کلائی پر ایک چاند کا نشان بنا ہوا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنی کلائی دکھائی، وہاں پر واقعی چاند کا نشان بنا ہوا تھا۔ تم ایک رحم دل اور خدا ترس لڑکی ہو اور تمہاری ایمان کی قوت بھی مضبوط ہے۔ یہ نشانیاں مجھے دادا جان نے بتائی تھیں، یہ سب تم میں موجود تھیں، اس لیے تمہیں یہاں پر لے آیا۔ اگر تم ہاں کر دو تو کل ہی ہمارے نکاح کی تقریب منعقد کر دی جائے گی۔ میری رضامندی پر میرے نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میرے لیے بہت شاندار لباس اور زیور بھیجا گیا تھا جس کو دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ ایسی شان و شوکت کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے جو کچھ ملا تھا یہ میری سوچ سے بڑھ کر تھا۔ ایک جن زادی مجھے تیار کرنے لگی۔ تیار ہونے کے بعد جب میں نے آئینہ دیکھا تو اپنا روپ مجھے پرایا پرایا سا لگا۔ میں اس قدر حسین لگ رہی تھی، یہ میں ہوں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرے نکاح کی تقریب ہوگی اور میں جنات کی رانی بن گئی۔ یہاں سب مجھے ملکہ عالیہ کہنے لگے تھے۔ میں بھی خود کو ملکہ کا ہی تصور کرنے لگی تھی۔ مجھے یہ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ یہ شان و شوکت، یہ عیش و عشرت، غرض یہ کہ مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایک جن زادی مستقل میرے پاس موجود رہتی تھی جو میرے آئیبرو کے اشارے کے منتظر رہتی تھی۔ جو ہی میرے منہ سے کوئی بات نکلتی وہ فوراً پوری کرتی تھی۔ میں نے اس سے پہلے اتنا آرام و سکون کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں ہمیشہ یہیں پر رہ جاؤں، مگر جب اماں کی یاد آتی تو میں بے کل ہو جاتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا میں اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں، مگر یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ ایک بار میں نے ذوالقرنین سے کہا تھا مجھے میری دنیا میں لے کے چلو تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تمہیں کچھ عرصہ یہیں پر رہنا پڑے گا، تو میں ایک ہی بار میں تمہاری دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ انہی دنوں مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ یہ خبر سن کے میں بھی بہت خوش ہوئی، مگر ساتھ ہی میں اداس ہو گئی جب مجھے یہ یاد آیا یہ بچہ مجھ سے چھن جائے گا۔ اداسی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ ذوالقرنین نے مجھ سے میری اداسی اور خاموشی کا سبب پوچھا تو میں نے اسے اپنی اداسی کا سبب بتا دیا۔ وہ کچھ پل تو خاموش رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا کہ اگر تم ہمیشہ یہاں رہنا چاہتی ہو تو تم رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں سے کوئی بھی نہیں نکالے گا، مگر تم ایک بار اپنی دنیا میں چلی گئی تو واپس نہیں آ سکو گی۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ ہماری دنیا کا قانون ہے اور ہم اس قانون کو بدل نہیں سکتے۔ اگر بدلنے کی کوشش کریں گے تو سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ کیسی سزا؟ جب کوئی بھی جن اپنی حد کراس کرتا ہے تو اسے شاہ جنات کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ یہ سزا کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ اس کی طاقت اس سے چھین لی جا سکتی ہے، اسے دنیا سے نکال دیا جا سکتا ہے، اسے کسی اور شکل میں بدل دیا جا سکتا ہے، اسے کسی جانور کی شکل میں بدل دیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ سن کر جھجھڑ سی آ گئی۔ تو پھر تو آپ کے قبیلے میں کوئی بھی اپنی حد کراس کرتا نہیں ہوگا؟ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ سرکش جنات قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور انہیں اپنے کیے کی سزا بھی فوراً مل جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے قبیلے کی ایک لڑکی نے مخبری کی تھی۔ اسے شاہ جنات نے ایک بلی کی شکل میں بدل دیا اور اسے انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا۔ نہ جانے وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ مجھے جنات سے بہت ڈر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جنات بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، مگر آپ تو میری سوچ سے بالکل مختلف ہیں۔ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ میں نے شرماتے ہوئے ایسی ادا سے کہا، وہ اپنا دل تھام کے رہ گیا، اور یہ سچ بھی تھا، مجھے اس سے واقعی میں محبت ہو گئی تھی۔
قطع نظر اس کے وہ جن تھا یا انسان تھا، وہ میرا شوہر تھا، اور شوہر سے محبت ہونا تو فطری بات ہے۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ اس بات کا اظہار اس کے ہر انداز سے ہوتا تھا۔ اس کا میرا خیال رکھنا، میرے لیے فکر مند رہنا، یہ تمام چیزیں اس کی محبت کو ہی ظاہر کر رہی تھیں۔ بچے کی ولادت کے دن نزدیک آ رہے تھے اور مجھ پہ گھبراہٹ طاری تھی۔ ایک تو مجھ پر آنے والے وقت کا خوف سوار تھا، دوسرا میں اس چیز سے بھی ڈر رہی تھی کہ میں ذوالقرنین اور اپنے بچے سے دور چلی جاؤں گی۔ گو کہ اس نے مجھے یہ آپشن دیا تھا کہ میں وہاں ہمیشہ رہ سکتی ہوں، مگر یہ میرے لیے کسی طور بھی ممکن نہیں تھا۔ مجھے اپنی دنیا میں ہی واپس آنا تھا۔ یہاں سکون تھا، آرام تھا، عیش و عشرت، غرض یہ کہ سب کچھ تھا، مگر یہ میری دنیا نہیں تھی، یہ میرے جیسے انسان نہیں تھے۔ میں یہاں خوش تھی مگر مطمئن نہیں تھی۔ اگر مجھے ذوالقرنین سے محبت تھی تو مجھے اپنی ماں سے اس سے کہیں گنا زیادہ محبت تھی۔ اپنی ماں سے دور رہنا میرے لیے سوہان روح کے برابر تھا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک بار دل میں خیال آتا کہ میں یہیں پر ہی رہ جاؤں، پھر اگلے ہی پل میں اپنی دنیا میں جانے کے لیے بے قرار ہو جاتی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ مشکل وقت بھی آ گیا جس گھڑی کا میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ وقت آ کر گیا تھا اور میری جھولی میں ایک چاند سا بیٹا عطا کر گیا تھا۔ اس کو میں نے دیکھا تو میرے دل میں ممتا کے جذبات امٹ آئے۔ خیال آیا کہ میں اس کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ میرا بالکل بھی اپنے بیٹے کو خود سے دور کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کا نام ہم لوگوں نے سلیمان رکھا تھا۔ میری واپسی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میری واپسی کے جانے کے خیال سے ذوالقرنین بھی اداس ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ مجھے اپنی دنیا میں ہمیشہ کے لیے روک لیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کے قبیلے کی روایت میں شامل نہیں تھا۔ ایسا کر کے وہ اپنے قبیلے کے قانون کے محافظ کے بجائے گنہگار بن جاتا۔ وہ اپنے قبیلے کا راجا تھا اور اسے اپنے قانون کی پاسداری بھی کرنی تھی اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے کروانی بھی تھی۔ اس دن میں نے سوچا میں اس قبیلے میں چند دن کی مہمان ہوں تو کیوں نہ میں جاتے جاتے اس قبیلے کی سیر کر لوں۔ جب میں نے ذوالقرنین سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر زیادہ دور نہیں جانا اور شمال کی طرف تو بالکل بھی نہیں جانا، وہاں پر ہمارا مخالف قبیلہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور یقین دہانی کروائی کہ میں شمال کی طرف نہیں جاؤں گی۔ میں اور ایک کنیز رانو میرے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ہم نے بہت سی جگہ دیکھی، بہت زیادہ گھومے پھرے، بہت زیادہ سیر کیا۔ میں یہاں پر جب سے آئی تھی میں یہ ساری جگہ پہلے دیکھ چکی تھی، مگر شمال کی طرف میں کبھی نہیں گئی تھی۔ آج جب اس طرف دیکھا تو ہر جگہ مجھے بہت زیادہ حسین و دلکش لگی۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بڑی سی جھیل تھی اور وہاں پر اس کے آگے جنگل تھا۔ وہ نظارہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اسے قریب سے دیکھنے کا میرا دل مچل اٹھا۔ رانو سے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا ہم جھیل تک جا سکتے ہیں مگر اس سے آگے نہیں جا سکتے، جھیل کے پاس تھوڑی دیر رک کر ہم واپس آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم چلو تو صحیح۔ جب ہم جھیل کے پاس آئے تو میں اسے دیکھ کر معبود رہ گئی۔ کیا ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ مجھے اس پورے قبیلے میں ایسی خوبصورتی کہیں اور نظر نہیں آئی۔ میں یہاں پر پہلی بار آئی تھی۔ رانو واپس چلنے کا اصرار کرنے لگی مگر وہ کنیز تھی، میں نے اسے ڈپٹ کر خاموش کروا دیا۔ میرا ابھی یہاں سے واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے ایک سائڈ سے جنگل کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، میں اس سائڈ پر چل پڑی۔ رانو مجھے روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی مگر میں نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ میرے ذہن پر تو اس جنگل کو دیکھنے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ میں ذوالقرنین کی تنبیہ بھی بھول گئی تھی۔ اس نے مجھے صاف الفاظ میں کہا تھا اس جنگل سے دشمن قبیلے کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا ہی آگے گئی تھی کہ نہ جانے کس طرف سے ایک گھڑ سوار آیا۔ اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اچک کر گھوڑے پر بٹھا لیا۔ آخری خیال جو مجھے آیا کہ میں دشمن کے نرغے میں پھنس چکی ہوں۔ اس کے بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ میرے سامنے بہت ہی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور لڑکیاں تھیں۔ وہ اس طرح خوفناک تھیں کہ ان کو دیکھتے ہی میں نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ مجھے دیکھ دیکھ کر وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کے انداز مجھے ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ کسی بات پر خوشی کا اظہار کر رہی ہوں۔ مجھے ان کی زبان بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اس وقت ایک درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور پاؤں بھی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھی۔ میرا دماغ یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ میں یہاں سے کیسے نکل سکتی ہوں۔ اتنے میں وہاں پر ایک موٹی سی عورت آئی۔
میرے سامنے اس نے لکڑیاں جلائیں، ایک بہت بڑا سا دیگچا اس کے اوپر رکھا اور اس میں پانی ڈالنے لگی۔ اب وہاں پر چھوٹے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ سب لوگ ایک ہی جیسے تھے، ایک ہی جیسے خوفناک اور ڈراؤنے۔ وہ میری جانب اشارہ کر کے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی زبان مختلف تھی تو میں ان کی بات سمجھنے سے قاصر تھی، مگر حالات مجھے کسی بھی طور پر حوصلہ افزا معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ ایک پل کو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کہیں مجھے اس دیگچے میں پکانے کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ یہ خیال آنا تھا کہ میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، مجھے میرا خیال درست ثابت ہوتا معلوم ہوا۔ ایک عورت میری جانب آئی، وہ میرے درخت کے ساتھ بندھے ہوئے ہاتھ کھولنے لگی۔ ہاتھ کھولنے کے بعد وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اس آگ کی جانب لے کر گئی۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ یہ لوگ مجھے زندہ روسٹ کرنے والے تھے۔ یہ خیال میرے لیے سہانے روح تھا۔ میری دل دوز چیخوں کی آواز جنگل میں گونج کر رہ گئی۔ آگ کے بالکل نزدیک پہنچ چکی تھی۔ مجھے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس صورت میں اتنی بے دردی سے میرے بالوں کو کھینچا ہوا تھا، کتنے ہی بال میرے جڑ سے نکل گئے۔ اتنے میں ایک طرف سے بہت سے لوگوں کے آنے کا شور اٹھا، مگر تب تک میں اپنے حواس کھو چکی تھی۔ اب کی بار جب مجھے ہوش آیا تو میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے یہاں پر غور سے اس ماحول کو دیکھا تو یہ میرا کمرہ تھا۔ میرے سامنے ذوالقرنین بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ کیسے بچ گئی۔ وہ مجھے بہت غصے سے گھور رہا تھا۔ جب تمہیں منع کیا تھا اس جنگل میں نہیں جانا تو تم کیوں گئی؟ میں اسے اس تمام عرصے میں پہلی بار غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے اس انداز میں کبھی بات نہیں کی تھی جس طرح سے آج کر رہا تھا۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے رونے سے گھبرا کر اس نے اپنے ڈانٹنے کا سلسلہ فی الفور منقطع کر دیا اور اب کے قدرے نرمی سے بولا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کہاں پر ہوں؟ جب رانو نے آ کر بتایا تھا تو میں اسی وقت تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ میرے ساتھ میرے چند جنگجو سپاہی تھے۔ تمہارے لیے مجھے اچھی خاصی جنگ کرنی پڑی ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر اور ہو جاتی تم اس دنیا سے کوچ فرما چکی ہوتی۔ اس کی بات مجھے 100% درست معلوم ہوئی۔ مجھے بھی اس وقت یہی لگا تھا کہ یہ میری زندگی کے آخری پل ہیں۔ خیر، اب تم جتنے دن بھی یہاں پہ ہو، میں اب تمہارا خود خیال رکھوں گا۔ تمہیں جہاں جانا ہوگا میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا۔ ذوالقرنین کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میری غلطی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس محل سے باہر ہی نہیں نکلی۔ آج اس ماحول میں میری آخری رات تھی۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ افسردہ تھے۔ اس نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیشہ کے لیے ہی رک جاؤ؟ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میری دنیا میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں تو؟ وہ میری جوابی کارروائی پر مسکرا کر رہ گیا۔ میں اس قبیلے کا سردار ہوں۔ مجھ پر میرے قبیلے کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ میری کچھ حدود ہیں۔ میں تمہاری دنیا میں چند پل کے لیے تو جا سکتا ہوں، چند دن کے لیے بھی جا سکتا ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتا۔ میں اس کی بات پر خاموش رہ گئی۔ ہر جاندار کی زندگی اس کے مدار کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اپنے ماحول اور اپنے ہی جیسے جانداروں کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ جیسے مچھلی پانی سے باہر نہیں رہ سکتی، پانی سے باہر کا ماحول اس کے لیے موافق نہیں ہوتا، وہ پانی سے باہر محض چند پل جو وہ گزارتی ہے وہ تڑپتے ہوئے گزارتی ہے۔ اس کی تڑپ اس کی تکلیف کی شدت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے ماحول کو یاد کر رہی ہے۔ پھر اس کا وجود آہستہ آہستہ بے جان ہونے لگتا ہے، مزاحمت چھوڑ دیتی ہے، اور جب اس کو دوبارہ سے پانی میں چھوڑ دیا جائے، اس کا موافق ماحول اسے عطا کر دیا جائے تو پھر سے جی اٹھتی ہے۔ زندگی کا یہی فلسفہ ہے ذوالقرنین۔ میں بھی تمہاری دنیا میں خود کو اس مچھلی جیسا ہی تصور کر رہی ہوں۔ میں بھی اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے پل پل تڑپ رہی ہوں، مگر یہاں پر مجھ میں اور اس مچھلی میں ایک فرق ہے۔ میری دنیا میں آ کے میں دوراہے پر کھڑی ہوں۔ ایک طرف میرا شوہر اور میرا بیٹا، دوسری طرف میری ماں اور میری دنیا۔ ایک طرف خوشی ہے تو دوسری طرف سکون ہے۔ اگر رہ گئی تو جی نہیں پاؤں گی، اور تم جانتے ہو زندہ رہنے اور جینے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے وہاں پر رہنے کے لیے اصرار نہیں کیا اور خاموشی سے ایک سائٹ پر ہو گیا۔ واپس آنے سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو جی بھر کے پیار کیا تھا۔ وہ سو رہا تھا، مگر میرے پیار کرنے پر وہ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کو آخری بار دیکھ رہی تھی، اس لیے اسے جی بھر کر دیکھا۔ ذوالقرنین مجھے خود چھوڑنے آیا تھا۔ اس نے مجھے زیورات کا ایک صندوق دیا تھا اور کہا تھا، یہ تمہارے کام آئے گا۔ اس نے مجھے کہا،
میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ہمیشہ یاد رکھو، اس لیے میرے علاوہ تمہیں سب کچھ بھول جائے گا۔ تمہیں ہمیشہ میں یاد رہوں گا کیونکہ میں تمہیں یاد رہنا چاہتا ہوں۔ میری طرف سے تم آزاد ہو، تم جس کے ساتھ چاہے شادی کر لو۔ آج کے بعد میں یا میرا بیٹا کبھی اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تم اپنی دنیا میں خوش رہو، ہم اپنی دنیا میں۔ اس نے مجھے کہا اپنی آنکھیں بند کرو، اور جب میں آنکھیں کھولنے کا بولوں تب کھولنا۔ میں نے جب آنکھیں کھولی تو میں اپنی دنیا میں تھی اور میں واقعی سب کچھ بھول گئی تھی۔ مجھے صرف ایک چہرہ اور ایک نام یاد تھا اور میں سوچ رہی تھی یہ کون ہے؟ میرے ذہن میں بار بار یہ نام کیوں آتا ہے؟ آدھی رات کا وقت تھا، مجھے نیند آ رہی تھی اور میں سو گئی۔ اگلی صبح میرے کانوں میں امی کی حیرت بھری آواز آئی، نور اٹھ جاؤ نور۔ میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ اماں مجھے کبھی تو سونے دیا کر، پہلے مجھے یہ بتا کہ تم نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے کدھر سے آیا ہے؟ کون سا اماں؟ میں نے سوتے سوتے ایسا شاہی لباس پہن لیا ہے جس کی تفتیش کر رہی ہے؟ وہی 100 بار کا پہنا ہوا گھسا پٹا سوٹ ہے، اور تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے میں نے کسی ملکہ کا شاہانہ لباس پہنا ہوا ہے۔ مانو میں یہ کہہ رہی ہوں، سیدھی سیدھی بتا مجھے کیا چکر ہے؟ اب کی بار ان کی آواز میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ کیا مصیبت ہے، بندہ سو بھی نہیں سکتا؟ اب میں نے جیسے ہی بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ بند ہونا ہی بھول گئیں۔ میں خود حیرت زدہ رہ گئی۔ اماں سچ کہہ رہی تھی، واقعی میں نے بہت زیادہ قیمتی لباس پہنا ہوا تھا اور اس پر سونے کی تاروں کا کام ہوا تھا۔ میں کبھی اماں کو دیکھتی، کبھی اپنے لباس کی طرف دیکھتی۔ یہ ماجرا تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے پھر ماں کے کہنے پر ہی کپڑے بدل دیے۔ اماں اور میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں کمرے میں گئی، وہ اپنا دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے جب اماں کی حیرت بھری چیخ نما آواز سنائی دی، نور یہاں آؤ ذرا۔ میں جب کمرے میں گئی تو میں بھی حیران رہ گئی۔ وہاں ایک بکسہ پڑا ہوا تھا جس میں سونے اور ہیرے کے زیورات پڑے ہوئے تھے۔ اماں اور میں منہ کھولے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ اماں نے کہا، یہ ہمارے لیے غیبی مدد ہے، یہ کسی بہت ہی نیک اور سخی جن کا کام ہے۔ میں بدمزہ ہو کر رہ گئی، امی یہ جن ون کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ سب افسانوی باتیں ہیں، بھلا جنوں کا یہاں کیا کام؟ یہ بات کہتے ہوئے میری نظروں کے سامنے ایک چہرہ گھوم گیا۔ میں نے اپنا سر جھٹکا، پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا ہے۔ کچھ دن میں نے اور اماں نے خاموشی سے گزارے اور حالات کا جائزہ لیا۔ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ زیور تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ دینا چاہیے۔ میں نے اماں کے خیال کی تائید کی۔ اماں نے تھوڑا سا زیور لیا اور اگلے ہی دن شہر جا کر بیچ دیا۔ جب وہ واپس آئیں تو اس کے پاس ڈھیر سارے پیسے تھے۔ اماں نے سوچا ان پیسوں سے کوئی کاروبار شروع کر لینا چاہیے۔ اماں نے گھر میں میرے مشوروں پر کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ محلے اور گاؤں کی عورتیں جوک در جوک آنے لگیں۔ وہ ماں سے پوچھتیں کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ اماں کہتی میرے ایک رشتہ دار سے قرضہ لیا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ کر کے ہمارا کام چل پڑا، ساتھ ہی ہم زیور بھی تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہم نے شہر میں ایک اچھا سا گھر لے لیا۔ میں اور اماں وہیں پر شفٹ ہو گئے۔ زیورات کے بکسے کو ہم نے گھر میں ہی سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ہم نے کسی سے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ذکر کر کے ہم کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ہمارے شہر میں ایک جگہ پلاٹ لے کر وہاں پر دکانیں بنانے تھے۔ وہاں سے ہمیں کرائے کی معقول رقم مل جایا کرتی تھی۔ ساتھ میں نے ایک بیوٹی پارلر بھی بنا لیا تھا اور اس میں کام کرنے کے لیے میں نے آگے لڑکیاں رکھ لی تھیں۔ انہی دنوں میری ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ مجھے تو جانے کیا ہی ہو گیا، میں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی، اس کے لیے دیوانی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے اظہار محبت کر کے گویا مجھے خرید ہی لیا۔ اس نے مجھے کہا تھا وہ دنیا میں اکیلا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین تھا، اس کے کانوں سے سننے اور اس کی زبان سے بولنے لگی تھی۔ میں نے اماں کو بھی بتا دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ اماں جب اس سے ملی تو وہ ماں کو پسند نہیں آیا تھا۔ اماں نے کہا یہ ایک لالچی اور خود غرض انسان لگتا ہے، مگر میری آنکھوں پر تو اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، مجھے اس کی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی خاطر میں نے اماں سے لڑائی مول لی، اپنی ماں کو ناراض کر دیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ انہی دنوں اس نے مجھے کہا میں تمہارے ساتھ جلدی شادی کروں گا، ابھی میری رہائش کا مسئلہ ہے، مجھے مالک مکان نے گھر سے نکال دیا ہے، تمہارے گھر میں رہنے کے لیے مجھے ایک کمرہ مل سکتا ہے؟ میں اسی وقت اس کو گھر لے آئی اور رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا۔ میری اس حرکت پر اماں نے اپنا سر پیٹ لیا، مگر وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں اس کے کہنے سننے میں نہیں رہی تھی۔
میں اسے شادی کا جب بھی بولتی وہ میری بات کو ٹال دیتا اور کہتا جلدی شادی کروں گا، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ انہی دنوں رات کو سوتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا، ایک عجیب سی جانی پہچانی سی خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ میری آنکھ کھل گئی، میرے سامنے وہ چہرہ تھا جو میرے تصور میں رہتا تھا، اب وہ میری تصویر سے نکل کر میرے روبرو تھا، بالکل سامنے تھا۔ مجھے جاگتا پا کر مسکرایا۔ کیسی ہو؟ اس کے انداز میں بہت اپنائیت تھی، بہت محبت تھی، جیسے مجھے برسوں سے جانتا ہو۔ آپ کون؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے میں نے دروازے کی سمت دیکھا جو اندر سے بند تھا۔ یہ اندر کیسے آ گیا؟ میری بات کا جواب نہیں دیا، میرے پاس آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ میں ہک دک ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کون تھا؟ یہ میرے کمرے میں کیسے آیا اور یہ کر کیا رہا تھا؟ مگر میرے منہ سے کوئی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور مجھ پر ایک پھونک ماری۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے وجود سے کوئی چیز نکل گئی ہو، جیسے میں بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ میرے ذہن پر پہلے غبار سا طاری تھا، مگر اب ذہن بھی ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ میں نے اس مہربان شخص کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ ذوالقرنین ہوں۔ مجھے خواب کی طرح سے کچھ یاد آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس شخص کے ساتھ بہت وقت گزارا ہو۔ یہی بات میں نے اس سے پوچھی تو بوجھل سے انداز میں بولا، ہاں، کسی اور دنیا میں تم نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اس دنیا میں میرا تمہارے ساتھ بہت قریبی رشتہ تھا۔ میں اس کی بات پر الجھن میں مبتلا ہو گئی۔ میں ان باتوں کے بارے میں تمہیں یاد نہیں کروا سکتا۔ میں نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ میں آپ کو کبھی بھی یہاں پر نہیں آؤں گا، مگر مجھے اپنی بات سے خود ہی پھرنا پڑا۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ جو کہنا چاہتے ہیں آسان الفاظ میں کہیں۔ میرا نام ذوالقرنین ہے، میں ایک جن ہوں۔ تم ایک مصیبت میں مبتلا ہونے والی تھی، تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ جن؟ مجھے کس سے بچانے کے لیے آئے ہو؟ جو تمہارے پاس زیورات ہیں وہ تمہارے لیے مصیبت بن چکے تھے۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ اسے ان زیورات کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ بولا، وہ زیورات میرا تمہیں دیا ہوا تحفہ ہے۔ تحفہ؟ آپ نے مجھے کس بات کا تحفہ دیا تھا؟ یہ سب کچھ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اگر بتاؤں گا تو تمہارا ذہن الجھ جائے گا۔ فی الحال میں تمہیں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جس لڑکے کے ساتھ تم محبت کرتی ہو وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک جن ہے، اور وہ ایک سرکش جن ہے۔ اس نے تم پر سحر عشق کر کے تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کیا۔ اس کا مقصد تم سے وہ زیورات حاصل کرنا تھا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، تمہیں قتل کرنے کے بعد وہ یہ زیورات اپنی محبوبہ کو پیش کر دیتا، جس نے اس سے یہ فرمائش کی تھی۔ اس کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، مگر اب میں نے اسے مزہ چکھا دیا ہے۔ اب وہ یہاں سے چلا گیا ہے، اب وہ یہاں پر کبھی نہیں آئے گا۔ اب اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تمہاری یہ نہ سمجھ میں آنے والی باتیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ وہ افسردہ سا ہو گیا، اس لیے میں تمہارے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا، مگر میرے پاس اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نور، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اسے پہلے مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ مجھے تمہاری ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کا مقصد اگر مجھے قتل کرنا تھا اور زیورات حاصل کرنا تھا تو اس کے لیے اسے اس گھر میں آ کر رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جن تھا تو پلک جھپکتے ہی یہ کام کر سکتا تھا۔ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ تم ایک مسلمان ہو، تمہاری ماں ہر وقت تم پر اللہ کے کلام پڑھ کر حصار میں رکھتی ہے، اور دوسرا تم اس خزانے کی مالک تھی۔ تمہاری اجازت سے تو اس میں سے کوئی لے سکتا تھا، مگر چرا کے کوئی بھی نہیں لے جا سکتا، اور اس کا کوئی مالک بھی نہیں بن سکتا جب تک تم زندہ ہو۔ مگر تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اب کسی سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے جنات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ تو جو یہ کہہ رہا تھا وہ کیا تھا؟ میرے تصور میں بھی تو کبھی کبھی اس کا چہرہ آتا تھا، اور مجھے ان زیورات کا بھی تو نہیں پتہ وہ کہاں سے آئے تھے۔ اس بارے میں نہ میں جانتی تھی نہ اماں جانتی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو ناشتہ کرنے کے بعد باہر لان میں بیٹھی تھی، خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ پچھلے دنوں جس طرح مجھ پر عشق کا بھوت سوار تھا، اب تو میں اسے بھول ہی چکی تھی۔ رفتہ رفتہ کئی دن بیت گئے۔ اماں نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا، وہ کہاں گیا؟ مگر میری طرف سے تسلی بخش جواب نہ پا کر وہ خاموش ہو گئیں۔ ایک طرح سے وہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔
جب کافی دنوں تک نہ میں نے اس کا ذکر کیا نہ گھر آیا تو ماں مطمئن ہو گئی۔ وہ میرے لیے رشتے دیکھنے لگی۔ ایک حافظ قرآن تھا، وہ ایک روحانی عامل بھی تھا۔ اماں کو وہ بندہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا۔ میں نے اماں کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کے پہلے ہی دن اس نے مجھے دیکھا اور کہا، آپ تو بہت لمبا سفر کاٹ کر آ رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ چند گھر چھوڑ کر ہی تو میرا گھر تھا، پھر وہ کون سے سفر کی بات کر رہا تھا؟ میرے پوچھنے پر اس نے ٹال دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میں نے ایسے ہی بات برائے بات کی ہے، آپ اس بات کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ 2 سال کے بعد اللہ پاک نے مجھے 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ وہ دونوں خود سے زیادہ خوبصورت تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے ایک چہرہ یاد آتا تھا، مگر کس کا؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ اماں میری فوت ہو چکی ہیں اور زیورات کو بیچ کر میں نے اپنے شوہر کو بزنس کروایا۔ ان کا شمار آج بہت بڑے بزنس مینوں میں ہوتا ہے۔ روپے پیسے کی ریل پیل ہے۔ مجھے کبھی کبھی اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے اور مفلسی اور غربت یاد آ جاتی ہے۔ پھر میں اپنا یہ وقت دیکھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتی ہوں، مگر کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ وہ ذوالقرنین کون تھا اور وہ کون سی دنیا میں میرے ساتھ رہا تھا۔